السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ حسین دل نشین پروگرام جو دفاع صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے، مجھے بھی اسی عنوان پر لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کتاب و سنت کے دلائل و براہین کی روشنی میں آپ دوستو احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ اور آشنا کروں گا۔
ابھی آپ مجھ سے قبل ہمارے بھائی انعام الحق حفظہ اللہ کی مسحور کن آواز میں اسی عنوان پر گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اسی حوالے سے آپ کو آگاہ اور آشنا کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما دے۔ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کا دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، جد و جہد کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے وجود پر زخم کھانا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، جہاد کے لیے ہر وقت ہماتن تیار رہنا، اپنا مال، اپنا متاع، اپنی اولاد، اپنا کنبہ اور قبیلہ، اپنی برادری، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب، اپنی دوستیاں، اپنی زمینیں اور باغات، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو راہ الہی میں قربان کر دینا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ان کی یہ ادا، ان کا یہ وصف، ان کی یہ خوبی، ان کی یہ صفت آسمان کے خالق و مالک کو
اتنی پیاری لگی ان کا یہ عمل، عرش والے کو اتنا پسند آیا، ان کا یہ جذبہ آسمان والے کو اتنا اچھا لگا کہ آسمان والے نے اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں رحمت کائنات کے جانثاروں، وفاداروں، شیدائیوں اور پیدائیوں، دیوانوں اور مستانوں کے سینوں پر کئی قسم کے تمغے سجا دیے، کئی قسم کے انعامات سے نواز دیا۔ یقین نہ آئے تو جاؤ اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھو، اللہ کے قرآن کی ورق گردانی کر کے دیکھو، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ اللہ نے ان سارے تمغوں کا تذکرہ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں کیا۔ سب سے پہلا تمغہ جو آسمان کے خالق و مالک نے ان کے سینے پہ سجایا، جانتے ہو وہ تمغہ کون سا ہے؟ جو رب کائنات نے امام کائنات کے صحابہ کے سینے پہ سجایا ہے۔ او یا صحابہ رسول کو گالی دینے والوں، وہ صحابہ رسول پہ طعن و تشنیع کرنے والوں، وہ صحابہ رسول کے بارے میں بازاری زبان استعمال کرنے والوں، وہ صحابہ رسول کے ایمان کے کیڑے نکالنے والوں، وہ صحابہ رسول کے ایمان میں شک کرنے والوں، آسمان کے خالق و مالک نے پہلا تمغہ جو محمد کے صحابہ کے سینے پہ لگایا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھو، نظر نہیں آتا تو دوربین لگا کے دیکھو، نظر خراب ہے تو اینک لگا کے دیکھو، آسمان کا خالق و مالک پہلا تمغہ صحابہ کے سینے پہ سجا رہا ہے۔ اولئک هم المؤمنون، اے دنیا جہان کے لوگوں، آنکھیں کھول کے دیکھ لو، نبی کے صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والوں، ٹک ٹکی جما کے دیکھ لو، میں
آسمان کا خالق و مالک آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، اولئک هم المؤمنون۔ کائنات میں پکے اور سچے اگر کوئی مومن ہے تو وہ میرے محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ۔ روٹی کھا لیجئے کہ کھا لیجئے؟ کھا لیجئے، کھا کے بھی نہیں بول رہے۔ عجیب منظر ہے، مجھے نہیں پتا کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس لائٹ کی وجہ سے، پیچھے لائٹ ہے ہی نہیں، لیکن چلے شکلیں نظر نہ بھی آئے، آج 40 جی ڈی کے مومنوں کی آواز جی ڈی کے اس اندھیرے مجمع میں اس طرح گونجے کہ اور پڑوس رہنے والوں کو پتہ چل جائے یہ محمد کے صحابہ کے دیوانے آئے ہیں، پروانے آئے ہیں، اور یہ عزم لے کے آئے ہیں، یہ ولولہ لے کے آئے ہیں، یہ جذبہ لے کے آئے ہیں، یہ جرأت لے کے آئے ہیں، یہ ہمت لے کے آئے ہیں کہ آپ پاکستان کی گلی گلی میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ آسمان والا کہہ رہا ہے تھوڑی دیر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، میں صحابہ کی عظمت کے نکارے کھڑکا کے جاؤں گا، صحابہ کی رفعت کے تذکرے سنا کے جاؤں گا، صحابہ کی معرفت کے پیغام پہنچا کے جاؤں گا، میں صحابہ کی بلندی کا تذکرہ سنا کے جاؤں گا، میں صحابہ کی عظمت کا آوازہ بلند کر کے جاؤں گا، نکارہ سنا کے جاؤں گا، اور صحابہ کے دشمنوں کو بتا کے جاؤں گا جب تک علامہ ظہیر کے روحانی فرزند زندہ ہے، دشمنان صحابہ کا گلی گلی مقابلہ بھی کریں گے، محاصرہ کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کرو گے؟ اللہ نے پہلا تمغہ سجایا، میرے محبوب کے صحابہ کے بارے میں علم تھا رب کو، لوگ اعتراض کریں گے تو پہلا اعتراض کیا ہوگا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ نے پہلا تمغہ لگایا، اولئک هم المؤمنون۔ اصحاب رسول پہ بات کرنے والوں ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور و فکر کرو تو صحیح کہ اصحاب رسول تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، یہ رفعت بخشی ہے کہ صحابہ وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، اور جن کی شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، اور جن کی امامت کی گواہی، خطابت کی گواہی، ہرے صحابہ وہ ہے، اور جن کی استقامت کی گواہی، ہجرت کی گواہی، شہادت کی گواہی اگر دیتا ہے یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔
حضرت مولانا قاری صبغت اللہ حسن صاحب۔ کون گواہی دیتا ہے ان کے ایمان کی؟ کون کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون؟ کون کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان؟ کون کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین؟ کون کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ؟ اور اصحاب رسول تو وہ ہے جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، جن کے بارے میں آسمان والے نے کہا اور دنیا جہان کے لوگوں کان لگا کے سن لو، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ کوئی ہے اس وقت دنیا میں کوئی مومن ہے؟ جاؤ تلاش کر کے لاؤ ایسا مومن مجھے آج دکھاؤ جس کے پاس اللہ کی رضامندی کا ٹکٹ موجود ہو، جس کو دنیا میں اللہ نے رضامندی کا ٹکٹ دیا ہو۔ کائنات کے امام نے کہا صحیح البخاری، بندہ دنیا چھوڑ کے آخرت میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کے بعد آسمان کا خالق و مالک اسے کہے گا اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ۔ اور جنت میں آنے والے مومنوں خوش ہو جاؤ، میں رب تمہیں بشارت دے رہا ہوں، اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں۔ جنت میں جاؤ گے تو بشارت ہے۔ اور صحابہ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے، صحابہ کا گروہ ایک ایسا گروہ ہے، صحابہ کا طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے جسے اس دنیا میں اللہ نے اپنی رضامندی کا ٹکٹ تھما دیا اور دنیا کو بتایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کائنات والوں سن لو، اپنوں بیگانوں سن لو، ساری کائنات محمد کے صحابہ سے ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، میں رب اعلان کر کے کہہ رہا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہوں۔ جنہیں دنیا میں رضامندی کا ٹکٹ دیا ان پہ وہ بول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا پروردگار اس کے ساتھ راضی بھی ہے کہ نہیں۔ صحابہ رسول پہ وہ زبان کھول رہا ہے جس کے بارے میں کائنات کا امام کہہ رہا ہے، رسول ہاشمی کہہ رہا ہے۔ اٹھا سنن ابن ماجہ کو، کائنات کا امام کہہ رہا ہے، اور لوگوں سنو میرے صحابہ کو، رحمت کائنات کہہ رہے ہیں، سنو میرے صحابہ کے بارے میں بولنے سے پہلے سنو نبی کے صحابہ کون؟ محبوب جی کون؟ فرمایا لما شہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمرہ عمر نوح۔ کائنات کا امام کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں میرے اصحاب کون، میں تمہیں بتاؤں میرے ساتھی کون، میرے رفقا کون ہیں۔ محبوب جی بتاؤ، فرمایا میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہوتے ہیں، میرے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور میدان جنگ میں موجود ہونے کی وجہ سے اڑنے والا گرد و غبار اڑ اڑ کے ان کے چہروں پہ پڑتا ہے، وہ مٹی جو میدان جنگ میں محمد کے صحابہ کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ آئے نبی کے صحابہ تمہاری عظمت پہ قربان ہو جاؤں۔ کائنات کے امام نے اپنے صحابہ کی نمازوں کی بات نہیں کی، روزوں کی بات نہیں کی، صدقات و خیرات کی بات نہیں کی،
حج و عمرے کی بات نہیں کی، جہاد اور شہادت کی بات نہیں کی، کائنات کے امام نے اپنے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کی بات کی، کائنات کے امام نے کہا اور میرے صحابہ کے چہرے پر پڑنے والی مٹی ایک جانب اور تمہاری زندگی بھر کے اعمال ایک جانب۔ نبی کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب، تمہارے زندگی بھر کے اعمال ایک جانب۔ یہی پہ بس نہیں، فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ 50 60 100 سال جی لو گے زیادہ سے زیادہ۔ وَلَوْ میرا عمر نوح، اور تمہیں جناب نوح جتنی لمبی عمر دے دی جائے، اتنی لمبی عمر پا کے تم نیکیوں کے ڈھیر لگا دو، تم زمین و آسمان کے خلاق و نیکیوں سے بھر دو۔ فرمائے اتنے اعمال کرنے والے مسلمانوں، تمہارے یہ سارے اعمال مل کے محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ۔ تم صحابہ رسول کو گالی دیتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ صحابہ رسول کون ہے؟ اے صحابہ رسول تو وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، اور جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا، اور جنہیں کلم وعد اللہ الحسنى کا خوبصورت تاج ملا، اور جنہیں اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک حزب اللہ کی سندیں ملی۔ اے صحابہ رسول تو وہ ہے جنہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم کا انعام ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہے جنہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین کا شرف ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہے جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہے جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا تمغہ ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہے جنہیں والسابقون الاولون کو خطاب ملا۔ اصحاب رسول تو وہ ہے جنہیں اعد لہم جنات کو پیغام ملا۔ اصحاب رسول وہ ہے لکھے کوئی آیا ہے، لکھنے والا لکھ لے، نوٹ کر لے، تحریر کر لے۔ اصحاب رسول وہ ہے جنہیں کل وعد اللہ الحسنى کا خوبصورت وعدہ فرما کے جنت میں محمد کے پڑوس میں مکان ملا۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ اصحاب رسول کون ہے؟ تو کیا جانتا ہے کہ اصحاب رسول کون ہے؟ تو ان اصحاب رسول کو گالی دیتا ہے، تو ان اصحاب رسول پہ تنقید کرتا ہے، تو ان اصحاب رسول کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، اور ہمیں تھپکیاں دے کے سلانے والوں اور ہمیں لوریاں دے کے بہلانے والوں، سن لو علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں کا اعلان سن لو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم علامہ ظہیر کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنی زندگی میں عظمت صحابہ پہ آنچ آنے دیں گے۔ مجھے کیا پتا ہے کہ صحابہ رسول کون ہے؟
ہمیں کہتے ہو آنکھیں بند کر لو، ہمیں کہتے ہو کہ کانوں میں روئی کے پڑے ٹھونس لو، ہمیں کہتے ہو زبانوں کو تالے لگا لو۔ سن لو، اللہ کی قسم ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، نبی کے صحابہ کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان صحابہ کو گالی دے رہی، ہم پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کیوں تانا تشریح کا نشانہ بناتے؟ کہتے ہیں وہ بادشاہوں یہ اہل بیت نہ محبت نہیں سکتے، یہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے۔ کس نے کہا ہے؟ آج کا کوئی مولوی کہے، کوئی ذاکر کہے، کوئی پیر کہے، کوئی فقیر کہے، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، محمد کے فرمان سے پوچھتے ہیں، یہ آپس میں محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ احترام کرتے تھے کہ نہیں؟ آج سب سے زیادہ گالی صدیق و فاروق کو دی جا رہی ہے، سب سے زیادہ ایمان کے کیڑے صدیق و فاروق کے نکالے جا رہے ہیں، اور ہم نے سمجھا ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ کے نعرے لگا لے، کام بن جائے گا، بات بن جائے گی۔ اے اہل حدیثو، اپنی تاریخ پڑھو، اپنے ماضی کو دیکھو، تمہارا ماضی